بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ جی ناظرین، خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع سے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا۔ اس موقع پر مسجد نمرہ میں ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائے۔ دنیا کے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ڈرنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مصیبت اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وقال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم۔ آخرت کی کامیابی بھی صرف اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیکی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو۔ حج ویسے ادا کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ اس موقع پر رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے اور حجاج کرام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اس کے فضل و کرم کی دعائیں کی۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد منا روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ بڑے شیطان کی رمی اور قربانی اور حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، جس کے بعد وہ طواف زیارت کریں گے۔ حجاج کرام 12 ذی الحج تک منا ہی میں قیام کریں گے۔ اس دوران وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام سمیت پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ خاص عنایات کے اس متبرک دن پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کی جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کا خاص بابرکت دن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جمعے کے دن حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں۔ رب کریم کے حضور عالم انسانیت پر اس کے رحم، امت مسلمہ کے اتحاد، ترقی و خوشحالی، وباؤں اور امراض سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور مظلوم انسانیت کے دکھ اور مصائب سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے پاکستان کو قرض کی دلدل سے نکالے اور ہمیں بحیثیت قوم معاشی خود انحصاری کی منزل عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج اکبر کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرنے پر حجاج اور پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ عرفات میں میڈیا سے خصوصی گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ مجموعی طور پر 82,000 پاکستانیوں نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا، جس میں 34,004 سے زائد سرکاری اسکیم کے تحت حجاج کرام شامل تھے۔ ہمارے تمام حاجی اطمینان سے اپنے عبادات میں مشغول ہے، اپنے مناسک صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہے، کوئی اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے دعاؤں میں مشغول ہے۔ گڑ گڑا کر روتے ہیں اور جان کے لیے، اپنی ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ وہ حکومت پاکستان کی طرف سے سعودی فرمانروا اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے حج کے بہترین انتظامات کیے۔ کچھ پرائیویٹ حجاج رہ گئے تھے اور انہیں گاڑیوں کا مسئلہ تھا، تاہم میری درخواست پر سعودی وزارت حج نے فوری مسئلہ حل کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان موجود مضبوط سیاسی اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور مشترکہ مفاد کے تمام امور پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر امیر قطر کو مبارکباد دیتے ہوئے قطر کے برادر عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
قطر کے امیر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ قطر اور پاکستان کے درمیان قریبی اور خوشگوار تعلقات باہمی فہم و تفہیم اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ 2 لاکھ پاکستانی قطر کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے خصوصی برادرانہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور متنوع بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ٹیلی فون گفتگو میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پر مبارکبادوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے برادر عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی خوشی کے اس موقع پر پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے قبول کر لیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات 5 دہائیوں پر محیط ہیں۔ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹاگیو نے لاہور میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مسلم برادر ملک انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملک باہمی مفادات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی محمد خان ڈاہا نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بزدار پر عمران صاحب اور بیگم بشرا کا اتفاق تھا کیونکہ وہ کرپشن کا اعلی کار تھا۔ الزامات، معافیاں اور وضاحتیں عمران صاحب کی بچی کچی سیاست ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے محب وطن لوگوں کو غداری سے لنک کرنا بشرا بی بی کا ویژن ہے۔ فارن فنڈنگ آپ کے جرائم کی ناقابل تردید شہادت ہے۔ قوم کی بیٹی قوم کے درمیان مریم نواز شریف کا کاروان پنجاب۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مریم نواز 11 سے 15 جولائی تک پنجاب کے مختلف شہروں میں ضمنی انتخاب سے پہلے 7 جلسے کریں گی۔ 11 جولائی کو ساہیوال، 12 جولائی جھنگ، 13 جولائی لیا، 14 جولائی راولپنڈی اور خوشاب، جبکہ 15 جولائی کو لاہور اور ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ اسلامی تحریک پاکستان ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت کرے گی۔ اسلام آباد میں اسلامی تحریک پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ ڈاکٹر شبیر حسن کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام جماعتوں کی حمایت مسلم لیگ نون کے لیے سود مند ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ علماء نے پاکستان کی ترقی اور مضبوطی کے لیے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمہوری کاررواں میں اسلامی تحریک پاکستان کی شمولیت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی تقویت کے لیے، آئین کی تقویت کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے تمام جو طبقات ہیں، طبقات فکر ہیں، معاشی طبقے ہیں، رنگ، نسل، زبان بولنے کے لوگ ہیں، مذہبوں کے لوگ ہیں، انہیں قومی فیصلوں میں اور قومی دھارے میں شامل کرنا جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوگا۔ اسلامی تحریک پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ ڈاکٹر شبیر حسن نے کہا کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ طور پر ساتھ چل کر ملک کی خدمت کریں گے۔ مفاہمتی عمل کے ذریعے ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ آئین پاکستان ہمیں فکری آزادی دیتا ہے۔ اسلام آباد میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علماء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر مسلک کو آزادی حاصل ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ شدت پسندی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ قرآن اور سنت آپ کو اپنے مکتبہ فکر کے حساب سے زندگی گزارنے کا حق دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے لیے مکمل حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران نیازی حکومت کی بد انتظامی اور نااہلی کے باعث پاکستان اس وقت بدترین معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ امید ہے کہ ملکی معیشت آئندہ 6 سے 8 ماہ میں سنبھل جائے گی۔ جہلم میں للہ جہلم روڈ کو دورویا کرنے کے منصوبے کے معائنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے ملک کے ترقیاتی بجٹ کو نصف کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔
लिल्ला जेलम रोड दो रोया मंसूबे के मुआयने के बाद खिताब करते हुए वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि साबका हुक्मरानों ने पंजाब समेत मुल्क भर में बुनियादी ढांचे को तबाह करके रख दिया है। इमरान की सारी सियासत झूठ पे, मुनाफकत पे और बोहतान के ऊपर मबनी है। इमरान खान ने लोगों को सच्चाई की तकरीरें की और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का आइंदा एक साल इमरान के 4 साला दौर पर भारी होगा। वो तमाम तरक्की का अमल जिसको बंद कर दिया गया था उसे दोबारा चालू किया जाएगा। हम पाकिस्तान के अवाम को 1 साल के बाद अपनी कारकर्दगी करके दिखाएंगे और उसके ऊपर वोट लेंगे इंशाल्लाह। साबिका हुकूमत की जानिब से 128 किलोमीटर तवील दो रोया लिल्ला जेलम रोड मंसूबे के लिए फंड्स जारी न करने के बायस ये मंसूबा इल्तवा का शिकार था। ये हमारे इलाके की अशद ज़रूरत है और इस वक्त ये पोजीशन है कि अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से गाड़ी मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। ये हमारे पूरे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके सेंटर का एक ही मेन रोड है। ये मतलूबा फंड मिलने के बाद इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ जो हम देख रहे हैं कि ये 128 किलोमीटर का मंसूबा हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर मनसूबा बंदी का कहना था कि हुकूमत को सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के शोबों को इस्तेहकाम देने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। लिल्ला जेलम रोड दो रोया मंसूबे की तकमील से जहां मुकामी लोगों को सहूलियात मुयस्सर आएंगी वहां रोजगार के बहुत से मौके भी पैदा होंगे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लिल्ला पिंड दादर खान। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुल्क में किसी भी शोबे के लिए अभी तक गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, ताहम इस हवाले से तजावीज़ वफाकी काबीना को पेश की गई हैं जिनकी हतमी मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताई। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। मुल्क में गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबरों के हवाले से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अभी तक गैस कीमतों में इजाफा बिल्कुल नहीं किया गया। तहम आलमी मार्केट में पहले जो गैस $4 की खरीद रहे थे वो अब $40 की खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर की कोई गैस की कीमत नहीं बढ़ी। यहाँ से इमरान खान साहब के चले जाने से कुछ देर पहले उन्होंने एक कानून पास किया। कानून उन्होंने ये पास किया कि आज के बाद जो भी कीमत ओगरा तजवीज़ करेगी 40 दिन के बाद वही कीमत मुल्क में मुकर्रर हो जाएगी और वफाकी हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं उन्होंने छोड़ी कि जो भी ओगरा तजवीज़ करे गैस की कीमत उसे बदला जा सके। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम ने कहा कि इमरान खान के दौर में नाकिस मनसूबाबंदी और बर वक्त फैसले न करने की सजा अब हम सब भुगत रहे हैं। गैस के 50% सार्फिन ऐसे हैं जो सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, जिनको रिलीफ देने पर मुश्तमिल तजावीज वफाकी काबीना के सामने रखी हैं। अगर इन तजावीज को मंजूर कर लिया जाता है तो 50% सार्फिन के लिए गैस की कीमत या तो कम हो जाएगी या फिर पहले जैसी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अमीर और गरीब के लिए यकसां सब्सिडी देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक सवाल पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए हर सियासी कीमत अदा करने को तैयार हैं और हर किस्म का दबाव बर्दाश्त करने के लिए डट कर खड़े हैं। अरसलान सद खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि तवानाई के मसाइल और मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। शम्सी तवानाई से पैदावारी लागत कम होगी, मकामी मसनूआत और खिदमत को कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों में मुसाबकती बनाया जा सकेगा। ऐवान सदर में बिजली की बचत के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि ऐवान सदर का ग्रीन मंसूबा पूरे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ऐवान सदर मुकम्मल तौर पर 1 मेगावाट के शम्सी तवानाई के मंसूबे पर चल रहा है। इजलास को बताया गया कि ऐवान सदर ने अपनी जरूरियात पूरी करने के अलावा 1,12,000 यूनिट्स कौमी ग्रिड में दिए। ऐवान सदर ने तवानाई की मद में गुज़श्ता 2 सालों में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की बचत की। इजलास को मजीद बताया गया कि ऐवान सदर ने दुनिया के पहले ISO 5000 सनदशुदा सदारती दफ्तर के तौर पर बैनुल अक़वामी शनाख्त हासिल की। सदर मुमलिकत ने तमाम गवर्नर हाउसेज, यूनिवर्सिटीज और मुहतसिब के दफातर को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए अमली इक़दाम करने पर जोर दिया। कुछ बात करते हैं मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के हवाले से। तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और वजीर सेहत और NCOC ने आवाम पर जोर दिया है कि वो ईद के दिनों में इस वबा से बचने के लिए SOPs पर सख्ती के साथ अमल करें। तफसील शेयर कर रही हैं सदफ अफजल। कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है।
قومی ادارے صحت کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 693 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 165 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.28% رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر وزارت صحت اور NCOC نے عید الاضحیٰ کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں، جن کے مطابق عید کی نماز میں شہری سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھیں، ماسک کا استعمال ضرور کریں، گلے ملنے اور پرہجوم مارکیٹوں میں جانے سے گریز کریں، مویشی منڈیوں میں SOPs کا خاص خیال رکھیں، بزرگ، بچے اور بیمار خصوصی احتیاط کریں۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران سیاحتی مقامات کی جانب لوگوں کے رخ کرنے کی توقعات کے پیش نظر NCOC نے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، سفر پر روانہ ہونے سے قبل موسم کی پیشن گوئی پر نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ جنہیں کورونا وائرس کی ویکسین لگ چکی ہے وہ جلد از جلد بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت ڈینگی کے حوالے سے لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں ڈینگی کے حوالے سے جاری مہم میں متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈینگی کنٹرول مہم کی مانیٹرنگ کے لیے یونین کونسل کی سطح پر خصوصی کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہر ضلع میں ہیلتھ افسران کو مہم کی مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ وزٹ کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، کارکردگی کو بہتر بنایا جائے، تمام محکمے ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، انسداد ڈینگی مہم میں خامیوں کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے پر نارا شہر میں قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق ان پر حملہ ایک انتخابی مہم کی تقریب کے دوران اس وقت ہوا جب وہ تقریر کر رہے تھے۔ ان پر 2 بار گولی چلائی گئی۔ گولی لگنے کے بعد شنزو ایبے زمین پر گر گئے۔ واقعے کے بعد ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے حملہ آور کی گن قبضے میں لے لی اور اس کی شناخت بھی کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ شنزو ایبے جاپان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم ہیں، جو 2006 میں 1 سال تک وزیر اعظم رہے اور پھر 2012 سے 2020 تک 8 سال تک وزیر اعظم رہے۔ شنزو ایبے نے صحت کی خرابی کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کے افسوسناک انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کی پاکستان جاپان تعلقات کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر ان کی تمام تر ہمدردیاں شنزو ایبے کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں جاپان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ شنزو ایبے کی موت ایک بڑا سانحہ ہے۔ سابق وزیر اعظم خوش مزاج شخصیت اور پاکستانی عوام کے مخلص دوست تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے کی المناک موت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ شہید کشمیری رہنما برہان وانی کی 6ٹی برسی مقبوضہ کشمیر میں یوم مزاحمت کے طور پر منائی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برہان مظفر وانی کے یوم شہادت پر خراج عقیدت اور کشمیریوں کی جرأتمندانہ جدوجہد کو سلام پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برہان مظفر وانی بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جرأتمندانہ مزاحمت کا استعارہ اور علامت بن چکا ہے۔ برہان وانی جیسے شیروں کی موجودگی میں 9 لاکھ بھارتی فوج بھی کشمیریوں کو غلام نہیں بنا سکتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں نعیم الاسد۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری نے تحریک آزادی کے معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی 6ٹی برسی کو یوم مذمت کے طور پر منایا۔ بھارتی فوجیوں نے برہان مظفر وانی کو ان کے 2 ساتھیوں کے ہمراہ 2016 میں ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جیلی مقابلے کے دوران شہید کر دیا تھا۔ قابض انتظامیہ نے شہید کے آبائی قصبے ترال میں لوگوں کو ان کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جانے سے روکنے کے لیے بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اہلکار تعینات کر رکھے۔ صرف 15 سال کی عمر میں ہندوستانی فوجیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے برہان وانی ایک ہونہار طالب علم تھے۔ خالد وانی کی شہادت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی برہان مظفر وانی نے بھارتی سامراج کے خلاف مذمت کی تحریک کو مشکل ترین حالات میں منظم کیا۔ برہان وانی نے وادی کشمیر کے جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں رہ کر بھارتی افواج کو کئی برسوں تک تکنیک کا ناش نچوایا۔ ہندوستانی فوج نے برہان وانی کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے رکھی تھی۔ برہان وانی نے بھارتی دہشت اور وحشت کے سامنے آ کر نہ صرف للکارا بلکہ پوری دنیا کے سامنے بھارتی جنگی جرائم کو بھی بے نقاب کیا۔ برہان وانی کو کشمیر کی نئی مسلح تحریک کا پوسٹر بوائے بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد کشمیر میں وسیع پیمانے پر عوامی تحریک شروع ہوئی تھی، جسے دبانے کے لیے 8 جولائی 2016 سے 37 خواتین اور 122 کم عمر لڑکوں سمیت 1700 کشمیری کو شہید
شہید जबकि 30,000 के करीब जख्मी हो गए। तहरीक बुरहान वानी की जुर्रत और मजम्मत को याद रखेगी। नईमुल असद, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। मेरे वतन तेरे रस्ते में जो मकतूल हुआ है, वही अफजल, वही बुरहान, वही मकबूल हुआ है। कश्मीर के आज़ादी पसंद रहनुमा शहीद बुरहान वानी का छठा यौम शहादत आज़ाद कश्मीर में भी मज़ाहमत के तौर पर मनाया गया और जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम शहीद बुरहान वानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुराका बुरहान वानी शहीद, इस्लाम, आज़ादी और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। शुराका ने भारतीय हुकूमत, काबिज अफवाज और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। यौम मज़ाहमत के मौका पर 313 कश्मीरी नौजवानों के एक मुनज़्ज़म दस्ते ने पेशानियों पर आज़ादी और शहादत के जुमलों से मुज़य्यन पट्टियां बांधकर कौमी और रियासती परचमों, बुरहान मुजफ्फर वानी और दीगर शोहदाए जम्मू कश्मीर को सलामी पेश की। यौम मज़ाहमत रैली के शुराका ने बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। इससे पहले रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि बुरहान वानी समेत हजारों शोहदा के मुकद्दस लहू को किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे और भारत के गैर कानूनी और जबरी फौजी कब्जे से आज़ादी तक कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमत हर सतह पर जारी रहेगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसला कश्मीर को इंटरनेशनल फोरम पे उठाएंगे, आज़ादी के बेस कैंप से भी आवाज़ें इंशाअल्लाह उठेंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनका ज़मीर को हम झंझोड़ के रख देंगे कश्मीर पे। बुरहान वानी के यौम शहादत के मौके पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत से आज़ादी कश्मीरी अवाम का मकसद हयात है, जिसे हासिल किए बगैर जम्मू कश्मीर के अवाम चैन से नहीं बैठेंगे। मकबूल से लेकर बुरहान तक रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आज़ादी के अफसाने की। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मारूफ नौजवान कश्मीरी रहनुमा शहीद बुरहान वानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से रैली निकाली गई। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का यह कहना था कि शोहदाए कश्मीर के वारिस तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर हर मुहाज पर जारी रखेंगे। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 6 साल गुजर गए। बुरहान वानी ने भारतीय दहशत गर्दी और वहशत के सामने आकर न सिर्फ उनको ललकारा बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय अफवाज के जंगी जराइम को बेनकाब भी किया। बुरहान वानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से रैली निकाली। रैली के शुरा का कहना था कि बुरहान वानी ने कश्मीर की नई नस्ल में भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद आजादी का जज्बा पैदा किया। जब तक रियासत जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान की गुलामी से आज़ाद नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद हर सतह पे जारी रहेगी। इस प्रोटेस्ट के जरिए बता देना चाहते हैं कि जबरदस्ती घरों के अंदर तिरंगे लहराने से, वहां पे डोमिसाइल देने से मकबूजा कश्मीर के अवाम के अंदर जो तहरीक आज़ादी का जज्बा है, जो इस्लाम का जज्बा है, वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी की छठी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गयूर और बहादुर कश्मीरी भारत के ओछे हथकंडों को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान दुनिया के तमाम फोरम्स पर अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों की भरपूर हमायत जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर हाजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर जोर देता है कि वो ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और कश्मीरियों को मुसलसल निशाना बनाने से बाज रहे। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवान को जिले के इलाके टोंगडार में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज का एक एहलकार हलाक हो गया था। भारतीय इंतजामिया ने कश्मीरी मुसलमानों को आज एक मरतबा फिर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन औकाफ ने मोदी हुकूमत की इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है।
معروف انقلابی شاعر اور عالم دین مشتاق کشمیری آج سری نگر میں انتقال کر گئے۔ وہ کئی ماہ سے علیل تھے۔ ان کی نماز جنازہ سری نگر کے لاگے سادہ قدل میں ادا کی گئی، جہاں مزار شہداء میں بھارتی تسلط سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ان کے بیٹے رجب الاسلام دفن ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت۔ پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی، صحیح وقت پر صحیح داؤ لگا اور سامنے والے کو چت کر دو۔ اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو، جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی۔ ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں، بلوچستان کے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے وقار احمد۔ بارش سے بلوچستان میں اب تک 56 افراد جاں بحق اور 57 زخمی ہوئے ہیں۔ 670 مکانات، 5 بریجز، 400 سولر پلیٹس، الیکٹرک پول اور زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کے لیے گوہر آباد میں ہم نے جو ہے ایک ٹینٹ سٹی بھی اسٹیبلش کیا ہے۔ 1500 فیملیز کو ہم نے جو ہے اس وقت ریلیف آئٹم ہم دے چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مونسون الرٹ جاری کر دیے گئے تھے، لیکن غیر معمولی بارش کے ساتھ برساتی نالوں، کاریزات اور آبی گزرگاہوں پر آبادکاری نقصان کی بڑی وجہ ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح 1000 فیٹ سے بھی کم ہو چکی ہے۔ واٹر ٹیبل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بارش کے پانی کو محفوظ بنایا جائے، اور یہ جبھی ممکن ہے جب ڈیلے ایکشن ڈیمز بنائے جائیں گے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ سندھ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 77.7 ملی میٹر، جبکہ ایئرپورٹ اولڈ ایریا میں 44 ملی میٹر اور پی ایف مسرور بیس میں 33 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ تفصیل ذیشان احمد خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں آج بھی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور مختلف علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی کے نکاس کے لیے پمپس لگائے گئے ہیں، جبکہ سندھ حکومت اور کے ایم سی کی جانب سے نکاس آب کے عملے کو جگہ جگہ پر تعینات کر کے بارش کے پانی کے نکاس کو یقینی بنایا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے مختلف علاقوں میٹروول، شینی جناح کالونی، کھارادر، میٹھاتر، شاہین کمپلیکس، پی آئی ڈی سی کا دورہ کیا اور پانی کے نکاس کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں پمپس لگانے کی ہدایت کی۔ میٹ آفس کے ترجمان کے مطابق بارش کے اس اسپیل میں کل شام تک کمی آنے کا امکان ہے۔ کل شام کے بعد اس میں کچھ کمی آئے گی اور عید کے دن بھی ہلکی سے مودریٹ بارش کا امکان ہے، خاص کر دن کے سیکنڈ ہاف میں۔ سندھ کے دوسرے علاقوں نوشیر و فیروز، بدین، ٹنڈو باغو، سجاول، میرپور خاص اور مٹھی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بارش کے پانی کے نکاس کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، مرطوب اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، زیریں سندھ اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال آپ جان چکے، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ خدمت کے پیکر عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم عبدالستار ایدھی اور مرحومہ بلقیس ایدھی کا مشن جاری ہے، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عبدالستار ایدھی ایک سوچ اور ایک راستہ ہیں، وہ دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کا استعارہ ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی ڈاہری۔
दुखी इंसानियत की खिदमत, बेसहारा लोगों के लिए सहारा, समाजी व फलाही कामों में न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी तमाम उम्र इंसानियत की खिदमत में गुजारी। 28 फरवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात में पैदा होने वाले अब्दुल सत्तार ईदी ने 1947 में अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान हिजरत की। बचपन से ही जरूरतमंदों और मुश्किलात में घिरे इंसानों की मदद करना उनकी अवलीन तरजीह थी। 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी ने बाकायदा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखकर फलाही कामों का आगाज किया, जो कि देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस सर्विस का कयाम, शेल्टर होम्स, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए कयामगाह, मुख्तलिफ शहरों में ब्लड डोनेशन बैंक्स, पनाहगाहें और स्कूल कायम किए, जहाँ रंगो नस्ल से बालातर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत गुज़िश्ता कई बरसों से की जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी की और ईदी फाउंडेशन की सर्विसेज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली दुनिया के कोने कोने में पहचानी जाती हैं। वो वाहिद शख्सियत हैं कि उनसे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की कौम के लिए किसी की भी खदमात नहीं होंगी। मुल्क में जब भी कोई जलजला, सैलाब, कहत या सानहा पेश आया तो अब्दुल सत्तार ईदी लोगों की मदद के लिए हर जगह पहुँचते। उनकी फलाही खिदमात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जारी हैं। उन्हें समाजी व फलाही खिदमात के एतराफ में एशियन नोबेल अवार्ड, लीनियन पीस अवार्ड, निशान इम्तियाज और कई असनात और एजाज मिले। जो पौधा उन्होंने बरसों पहले लगाया आज वो सायादार दरख्त बन गया है और जरूरतमंद, बेसहारा, यतीमों और गरीबों की मदद कर रहा है। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी 88 बरस की उम्र में 8 जुलाई 2016 को इस फानी जहां से रुखसत हुए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में वजीर आजम ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी ने मखलूक की खिदमत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल की। अल्लाह ताला इंसानियत के इस बेलोस खादिम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब्दुल सत्तार ईदी को उनकी छठी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी एक सोच और एक रास्ता हैं। उन्होंने साबित किया कि खुलूस व खिदमत सबसे ज्यादा ताकतवर और लाजवाल होते हैं। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी ने हमें सिखाया कि बेहतरीन जिंदगी अपने आप को एक काज के लिए वक्फ करने का नाम है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद।